بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ ہر سیاح اور مسافر کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اجنبی شہر میں نئے تجربات کا خطرہ مول لینے کے بجائے پرانے تجربے سے استفادہ کرتا ہے۔ اس توقع پر عابد نے گرانڈ ہوٹل میں اپنے لیے ایک کمرہ لیا تاکہ ہوٹل میں زیادہ دیر تک اپنی موجودگی کا جواز پیدا کر سکے۔ پہلے اس نے ارادہ کر لیا کہ بریف کیس کو کمرے میں محفوظ کر کے ہوٹل کی رہائشی منزلوں کا چکر لگاتا ہوا دوبارہ ہال میں آ بیٹھے، لیکن پھر اس نے وہ ارادہ ترک کر دیا۔ یہ ممکن تھا کہ ویرا نیچے آنے کے بجائے اپنے کمرے میں پڑی آرام کرتی رہتی اور وہ ہال میں بیٹھا مکھیاں مارتا رہتا۔ اسے بنگو کی ہر حال میں ضرورت تھی۔ اس نے اپنی ڈائری دیکھ کر ایک مقامی نمبر ملایا۔ دوسری طرف ایک معمر آدمی تھا۔ مجھے بنگو سے ضروری کام ہے، کیا تم اسے بلا سکتے ہو؟ عابد نے نرمی سے کہا۔ صبح صبح کیا کام پڑ گیا اس سے؟ ابھی تو وہ سویا ہوا ہوگا، تھوڑی دیر بعد فون کر لینا، میں اسے بلاتا ہوں۔ ناگواری سے جواب دے کر فون بند کر دیا گیا۔ بنگو امرتسر میں آئی بی کا خاص آدمی تھا جو اپنے آپریٹس پر کسی بھی وقت ان کے لاہور آفس سے رابطہ کر سکتا تھا۔ ویرا کے ساتھ اہم ترین بھارتی فائلوں کی روانگی کی اطلاع جلال تک پہنچانے کے لیے بنگو سے ملنا ضروری تھا۔ وہ پرانا مقامی آدمی تھا، ذرا سی دیر میں معلوم کر سکتا تھا کہ دہلی سے آئی ہوئی ایک میم شہر کے کس ہوٹل میں ٹھہری ہے۔ بنگو اپنی آمدنی کے لیے الٹے سیدھے دھندے کرنے کا عادی تھا، لیکن دنیا دکھاوے اور شوق کے لیے غیر ملکی سیاحوں خصوصاً عورتوں کو شہر کی سیر کرانے کے لیے امرتسر کے اچھے ہوٹلوں کے چکر لگاتا رہتا تھا۔ اس کے ہر سوال کا جواب کسی عذر یا شبے کے بغیر مل سکتا تھا۔ 15 منٹ بعد عابد نے دوبارہ اسے فون کیا۔ ابتدا میں اس کا لہجہ سخت اور کھردرا تھا۔ عابد کا کوڈ سن کر وہ راہ پر آ گیا۔ گرانڈ ہوٹل آؤ اور یہ معلوم کرتے آنا کہ این کابل کہاں ٹھہری ہے۔ وہ صبح کی ٹرین سے یہاں پہنچی ہے۔ میں یہاں گوپال کے نام سے ٹھہرا ہوا ہوں۔ این کابل، اس کی آواز سے حیرت ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ اسے کچھ دن پہلے تم ایک اور جوڑے کے ساتھ لائے تھے، وہ گرانڈ میں ہی ٹھہری تھی۔ عابد نے اسے یاد دلایا۔ بہت زوردار اور مست عورت ہے، میں ابھی تیار ہو کر نکلتا ہوں۔ یادداشت تازہ ہونے پر وہ لفنگا خوش ہو گیا۔ کیا اسے واپس بھی پہنچانا ہے؟ نہیں، عابد نے اس کی امیدوں پر اوس ڈال دی۔ وہ ٹرین سے جائے گی، اس سے ملنا بہت ضروری ہے۔ تم فکر نہ کرو، بنگو ہر حال میں خوش رہنے والا آدمی ہے، تم سے کچھ نہ کچھ مال تو مل ہی جائے گا۔ فون کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ عابد اپنا ایک اہم کام کر چکا تھا۔ کمرے میں بند رہ کر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے وہ نیچے چل دیا۔ نئے شہر اور وہاں کے رہنے والوں کے نت نئے طور طریقے اسے ہمیشہ سے بہت پسند تھے۔ وہ نہایت دلچسپی سے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے چائے پی رہا تھا کہ بنگو آ پہنچا۔ اس سے عابد علی کی کافی مدت پہلے ایک سرسری ملاقات ہوئی تھی، لیکن دونوں نے پہلی نظر میں ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ بنگو ہاتھ ہلا کر کاؤنٹر پر رک گیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے سردار سے چند سیکنڈ گفتگو کرنے کے بعد وہ عابد کی میز پر آ گیا۔ وہ 22 نمبر کمرے میں ہے۔ اس نے عابد سے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے انکشاف کیا۔ ویری گڈ، عابد خوش ہو گیا۔ وہ اسی ہوٹل میں ہوتے ہوئے ویرا کا سراغ نہیں لگا سکا تھا۔ بنگو نے لمحہ بھر میں وہ مسئلہ حل کر دیا تھا۔ وہ دونوں چائے نوشی کے دوران گپ شپ کرتے رہے۔ بنگو سے پتا چلا کہ اس روز امرتسر سے لاہور کے لیے ٹرین تیسرے پہر روانہ ہونے والی تھی۔ عابد کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنا آپریٹس ساتھ ہی لایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اٹھ گئے اور عابد کے کمرے کی طرف چل دیے۔ کمرے میں پہنچتے ہی بنگو نے اپنی جیب سے مختصر سا آپریٹس نکال کر عابد کے حوالے کیا اور خود اطمینان سے ایک کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ عابد کمرے کی کھلی ہوئی عقبی کھڑکی کے قریب گیا اور آپریٹس آن کر کے اپنا پیغام نشر کرنے لگا۔ الفا کالنگ فار SOS اوور۔ ان لوگوں کا وہ ایمرجنسی کوڈ تھا۔ اگلے ہی لمحے جواب مل گیا، ڈین ریسیونگ۔ کیا بات ہے، اوور۔ وہ آواز عابد کے لیے اجنبی تھی، مگر کوڈ سے اسے علم ہو گیا تھا کہ آئی بی کے لاہور آفس کا ریڈیو روم آفیسر اس سے مخاطب تھا۔ گردوارے سے آج سفید پجارن گرین کوبرا کے ساتھ نکل رہی تھی۔ چیف لاہور میں بندوبست کر لیں، پیغام صاف ہے، اوور۔ بالکل سر، ہر لفظ ریکارڈ ہو گیا، یہ پیغام میں ابھی ریلے کر دوں گا، اوور۔ بھارت کی سرزمین سے موصول ہونے
والے پیغام پر ریڈیو آفیسر بہت زیادہ مستعد ہو گیا تھا۔ اوور اینڈ آل کوئی غیر ضروری بات کیے بغیر عابد نے سلسلہ منقطع کر دیا اور لوٹ کر اپریٹس بنگو کے حوالے کر دیا۔ تمہارے دونوں کام ہو گئے، مجھے کتنا مال ملے گا؟ بنگو نے ندیدے پن سے سوال کیا۔ دو کام کون سے؟ عابد نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ میں نے صرف ایک کال کی ہے، میں نے این کے کمرے کا بھی پتہ چلایا ہے۔ بنگو نے دانت نکال دیے۔ وہ بھی تمہارا ایک کام تھا، میرے بغیر تم امرتسر کے سارے ہوٹل چھانتے پھرتے، پھر بھی تمہیں کوئی نہ بتاتا کہ وہ کہاں ٹھہری ہوئی ہے۔ میں چٹکی بجاتے میں ہر کام سیدھا کر دیتا ہوں۔ تمہاری یہ عادت بہت خراب ہے، تم ہمارے ہر آدمی سے زیادہ پیسے اینٹھنے کی کوشش کرتے ہو۔ عابد نے یہ کہتے ہوئے اپنی جیب سے 500 روپے کا ایک نوٹ نکال کر بنگو کی طرف بڑھا دیا۔ بنگو نے وہ نوٹ پھرتی سے لے کر یوں اپنی جیب میں اڑسا جیسے اسے اندیشہ ہو کہ تاخیر کی صورت میں عابد وہ نوٹ واپس رکھ لے گا، اور ڈٹائی سے ہنستے ہوئے بولا، تم لوگ بھی تو کبھی کبھی آتے ہو، روز آتے جاتے رہا کرو تو 150 میں بھی گزارا ہو جائے گا۔ میں نے چیف سے بھی کہا ہوا ہے کہ وہ میرے لیے زیادہ کام نکالا کرے، لمبی بیکاریوں سے میری طبیعت اکتانے لگتی ہے۔ بس اب تم جاؤ، مجھے کچھ اور کام کرنا ہے۔ اپنا کام نکالنے کے بعد عابد نے ہنس کر کہا، اجازت ہو تو این کو سلام کرتا جاؤں۔ بنگو نے اٹھتے ہوئے دریافت کیا، اسے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سفر سے تھکی ہوئی آئی ہے، اس وقت آرام کر رہی ہوگی۔ بنگو نے دونوں ہاتھ جوڑے اور کمرے سے چلا گیا۔ اس نے عابد کی کسی بات کا برا نہیں منایا تھا، وہ ہر حال میں خوش رہنے والا آدمی تھا۔ اس کے جانے کے بعد عابد چند منٹ انتظار کرتا رہا، پھر مسہری کے نیچے سے فائلوں والا بریف کیس لے کر کمرے سے نکل آیا۔ اس کا رخ ہوٹل کی دوسری منزل کی طرف تھا، جہاں 22 کمرے میں ویرا کے قیام کی اطلاع ملی تھی۔ کمرہ نمبر 22 کے بند دروازے کے سامنے عابد نے چند لمحوں کے لیے توقف کیا۔ اندر گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے ویرا کی تیز آواز گونجی۔ وہ دستک دینے والے کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی۔ عابد نے دوبارہ دستک دی۔ اس بار ویرا نے دروازہ کھول دیا۔ وہ بریف کیس کے ساتھ ایک اجنبی کو اپنے روبرو پا کر حیران رہ گئی۔ دہلی میں ویرا کا آئی بی والوں سے کہیں سامنا یا تعارف نہیں ہوا تھا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ دینے والوں کے کیا نام تھے، جبکہ عابد اور اس کے دونوں ساتھی ویرا کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے۔ تم کون ہو؟ کیا میں تم کو جانتی ہوں؟ ویرا نے خشک اور جارحانہ لہجے میں عابد سے سوال کیا۔ عابد نے محسوس کیا کہ وہ کسی بھی خطرے کی صورت میں فوری طور پر اپنا دروازہ بند کرنے کے لیے تیار تھی۔ عابد نے تیزی سے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور میدان صاف پا کر سرگوشی میں جواب دیا، میں وہ دوست ہوں، دہلی سے ڈینی کی امانت لے کر آیا ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت دو تاکہ میں تمہارے شبہات دور کر سکوں۔ ویرا نے براہ راست عابد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، پھر اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ شکریہ۔ عابد تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ ویرا دروازہ بند کر چکی تھی اور کسی ہرنی کی طرح بڑکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں میرے کمرے کا پتہ کیسے چلا؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں بھارت میں ڈینی نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتی۔ ویرا کے تیور بدستور جارحانہ تھے۔ میں بھول گیا تھا وہ مظہر خان اور غزالہ ہیں۔ تم ویرا نہیں، این کاویل ہو۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ تم رات کی آخری ٹرین سے دہلی سے نکلی ہو۔ میں نے اپنے طور پر تمہیں تلاش کیا ہے۔ اس بریف کیس میں اہم ترین فائلیں ہیں، یہ تمہیں اپنے ساتھ لاہور لے جانی ہیں۔ عابد نے بریف کیس اس کی طرف بڑھایا۔ اسے دور رکھو۔ ویرا گرائی۔ وہ بجا طور پر بہت زیادہ محتاط تھی۔ اس میں کوئی آتش گیر مادہ بھی ہو سکتا ہے، اسے خود کھولو۔ عابد ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ ویرا اس کی زبان سے میرا اصل نام سن کر ہی موم ہو جائے گی، مگر وہاں معاملہ دیگر تھا۔ ویرا اتنی آسانی سے اس پر اعتبار کرنے والی نہیں تھی۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہمارے طے شدہ پروگرام میں کسی نئے آدمی کی شمولیت یا فائلوں کو پاکستان لے جانے کے معاملات سرے سے شامل نہیں تھے۔ عابد نے بریف کیس میز پر رکھ کر کھولا۔ شاپنگ بیگ میں سے تکیے کے غلاف کا بنڈل، پھر اس میں سے فائلوں کا پلندہ نکال لیا۔ تم دیکھ سکتی ہو کہ اس میں ان فائلوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ان کا جلد از جلد پاکستان پہنچنا ضروری ہے، اسی لیے میں دہلی سے یہاں آیا ہوں۔ اس وقت تک ویرا بند دروازے کے پاس کھڑی رہی تھی۔ فائلیں دیکھ لینے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کرسی پر آ بیٹھی اور بولی، بیٹھ جاؤ، کیا تم
جلال کے آدمی ہو۔ عابد نے اس بات میں سر ہلا دیا، اب تم بالکل صحیح نتیجے پر پہنچی ہو۔ مظہر اور غزالہ کہاں ہیں؟ ان کو آج یہاں پہنچ کر مجھ سے ملنا تھا، ان کے بجائے تم کیسے آ گئے؟ وہ دونوں دہلی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عابد نے میری خواہش کے مطابق یہ بات ویرا سے چھپا لی کہ میں نے اپنی واپسی کا ارادہ خود ملتوی کر دیا تھا۔ جب تک مسئلہ صاف نہیں ہوتا وہ دہلی سے نہیں نکل سکیں گے، پھر مجھے بھی واپس دہلی پہنچ جانا چاہیے۔ تم ان فائلوں کو پاکستان بھیجنے کا کوئی اور بندوبست کر لو۔ ویرا کا وہ ٹکا سا جواب سن کر عابد کی کھوپڑی گھوم گئی۔ وہ ویرا سے ایسی سرد مہری کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بوکھلا کر کہا، تمہیں اندازہ نہیں کہ یہ کاغذات کتنے اہم ہیں۔ ان کے لیے میں نے ڈینی کے ساتھ پچھلی رات کالی کی ہے۔ ہم دونوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر راہ کے دفتر میں نقب لگائی اور یہ کاغذات نکال لیے۔ میں ڈینی کی ہدایت پر یہاں آیا ہوں۔ تم دہلی نہیں لاہور جاؤ گی۔ تم کو مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ ویرا اس کے آخری فکرے پر بگڑ گئی۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ تم درست کہہ رہی ہو۔ عابد نے گڑبڑا کر اس کی بات کاٹ دی۔ انسپیکٹر ڈیوڈ کے قصے میں پولیس ایک غیر ملکی جوڑے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ انہیں نوجوان اطالوی مرد کے ساتھ سفید فام عورت کی تلاش ہے۔ جان اسمتھ بھی مارا گیا ہے۔ اس وقت دہلی ایک چوہے دان کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے۔ جو وہاں گیا پھنس جائے گا۔ ویرا کو دہلی واپسی سے روکنے کے لیے عابد برجستگی سے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا گیا۔ حقائق اس کے بیان کے برعکس تھے۔ انسپیکٹر ڈیوڈ کے معاملے میں کوئی پیش رفت ہوئی تھی نہ پولیس کو کسی جوڑے کی تلاش تھی، اور جان اسمتھ کی لاش تو اس وقت تک دریافت بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہوٹل سمراٹ کے ایک نفیس کمرے میں مکفل پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کی حاضر دماغی تھی کہ اس نے حالات کو سنبھالنے کی سرتوڑ کوشش کی تھی۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ میرے اور اس کے درمیان یہ طے ہو چکا تھا کہ ویرا کو اولین فرصت میں دہلی بلکہ بھارت سے نکل جانا چاہیے۔ ان دونوں کے دہلی سے نکلنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ویرا نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں راہ کی نظروں میں آ گئے ہیں۔ انہیں جل دے کر دہلی سے نکلنا مشکل ہے۔ ریلوے اسٹیشن یا کسی ہوائی اڈے کا رخ کرتے ہی وہ دار لیے جائیں گے۔ وہ ایسی بھیانک مشکل میں ہیں۔ تم انہیں چھوڑ کر امرتسر آ گئے ہو اور مجھے پاکستان بھاگنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ ان کا کیا بنے گا؟ ویرا متوحش نظر آنے لگی۔ میرے دو آدمی اس وقت بھی دہلی میں ہیں۔ میں یہ بریف کیس تمہارے سپرد کر کے پہلی دستیاب پرواز سے دہلی لوٹ جاؤں گا۔ ان کی خبر گیری میں کوتاہی ہوئی تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کاٹ لوں گا۔ تم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ بے یارو مددگار نہیں ہیں۔ تم نے کاغذوں کی گھنٹی میرے گلے میں باندھ دی ہے۔ اگر تم انہیں بھیجنے کا متبادل بندوبست کر لو تو میں ہر خطرہ مول لے کر دہلی واپس جانا چاہوں گی۔ ویرا نے بے چینی سے کہا۔ عابد کی زبان سے ہم دونوں کے مسائل کی مبالغہ آمیز کہانی سن کر وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ کوئی اور راہ ہوتی تو میں ہرگز یہاں تک نہ دوڑا چلا آتا۔ یہ راہ کے سرکاری کاغذات ہیں، انہیں لے کر گھومنا بھی خطرناک ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے پروگرام کے مطابق سفر جاری رکھو اور ان دونوں کے لیے دعا کرتی رہو۔ بہتری کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ ویرا کی پیشانی پر تفکر امیز لکیریں ابھر آئیں اور وہ فائلوں کے گرد کسا ہوا فیتا کھولنے لگی۔ عابد بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے یہ فکر ہو رہی تھی کہ اس سے ملاقات کے نتیجے میں ویرا نے کوئی نئی کلا بازی کھائی تو اس کی الٹی آنتیں گلے پڑ جائیں گی اور میرے سامنے وہ جواب ہی نہیں دے سکے گا۔ ویرا نے کئی فائلوں کے متعدد اوراق دیکھے مگر مندرجات میں سے کچھ اس کے پلے نہ پڑ سکا، لیکن راہ کے شاندار لیٹر ہیڈز اور ان پر لگی ہوئی متعدد مہریں ان کاغذات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے فائلوں کو دوبارہ فیتے میں باندھتے ہوئے عابد سے پوچھا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ بس یہ سمجھ لو کہ بیشتر کاغذ پاکستان کے بارے میں، ان کی معلومات اور منصوبوں کے بارے میں ہیں، بلکہ پوری 11 فائلوں کے موضوع یہی ہیں۔ فائلوں کے درمیان رکھے ہوئے کاغذوں پر ان نیپالیوں کے فنگر پرنٹس اور کوائف ہیں جو اپنے ملک میں راہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نیپال کے بارے میں کاغذوں کی تمہارے لیے کیا اہمیت ہے؟ ویرا نے سوال کیا۔
وہ ہمارا دوست ملک ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے کون کون سے شہری غداریاں کر رہے ہیں۔ راہ کے دفتر میں ایسا بہت سا ریکارڈ تھا جسے لانا اور پھر پاکستان منتقل کرنا ہمارے بس سے باہر تھا۔ ہم نے بقیہ ریکارڈ کو آگ لگا دی۔ ہائیں، ویرا چونک پڑی، تم لوگوں نے راہ کے دفتر کو آگ لگا دی؟ میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ پچھلی رات دہلی میں بہت کچھ ہوا ہے۔ اس آگ میں بلیک کیٹس کے ایک سینئر کمانڈو کی لاش بھی جلی ہوگی۔ اس مہم سے نمٹتے ہی ڈینی نے مجھے ایئرپورٹ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ واپس دہلی جاؤں گا تو پتہ چلے گا۔ تم رک رک کر باتیں بتا رہے ہو، ان سے خوشی کے ساتھ تشویش بھی ہو رہی ہے۔ میں یہ ریکارڈ اپنے ساتھ ضرور لے جاؤں گی۔ جن چیزوں کے لیے تم دونوں نے اتنے جتن کیے ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے خوشی ہے کہ آخرکار میں تمہیں پوری صورتحال سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ ویرا کے ان الفاظ پر عابد کی جان میں جان آئی۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ، یہ کاغذات آج چلے جائیں گے۔ 2-4 روز میں دہلی کی کوئی حوصلہ افزا صورت سامنے نہ آئی تو میں دوبارہ دہلی کے سفر کے بارے میں سوچوں گی۔ ویرا نے اسے یقین دلایا، تم چاہو تو اسی وقت واپس جا سکتے ہو۔ عابد نے ویرا کی اس اجازت کو غنیمت جانا اور اسی وقت روانگی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے اور ویرا کے مذاکرات زیادہ دیر تک جاری رہے تو وہ کسی بھی لمحے کوئی نئی بات شروع کر دے گی۔ اس کی نظروں میں ویرا بہت سماب صفت عورت تھی جس کے مزاج میں ٹھہراؤ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ ہر چیز کو ہر وقت متحرک دیکھنے کی خواہاں رہتی تھی۔ خطرات بہت گمبھیر اور سنگین تھے مگر انہیں مول لیے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے ہر احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہوئے غزالہ کے کمرے کے باتھ روم سے CSD نکال کر باقیہ دونوں چیزیں وہیں چھوڑی اور اپنے کمرے میں واپس آ کر اسے ٹیلی فون لائن سے منسلک کر دیا۔ نریش شرما سے ہونے والی آخری ملاقات نے مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت میرے پاس صرف سرلا کا فون نمبر ایسا تھا جہاں رابطہ کرنے میں زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے طور پر ہوٹل سے پاکستان کا کوئی نمبر نہیں ملاؤں گا۔ اس میں سب سے سنگین خطرہ یہ تھا کہ بیرون شہر یا بیرون ملک ملایا جانے والا ہر نمبر مستقل طور پر ریکارڈ پر آ جاتا تھا۔ سرلا کے نمبر پر سنیل سے میری بہت مبہم اور مختصر بات ہوئی۔ اسے پتا چل چکا تھا کہ صبح راہ والے مجھے ہوٹل سے اٹھا لے گئے تھے۔ محض چند گھنٹوں بعد وہ فون پر میری آواز سن کر دہل کر رہ گیا تھا۔ اس سے مجھے پتا چلا کہ عابد امرتسر سے دہلی واپس آ چکا تھا۔ بمشکل چند فکروں کے تبادلے کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ بہت مختصر گفتگو ہوئی۔ غزالہ نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا، وہ میری آواز سن کر ڈر گیا تھا اور مجھے بات ختم کرنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھی کل یا پرسوں ہی اس کی خوبیوں کا صحیح اندازہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں پریشان تھی کہ آپ کی فون پر خاصی کھلی باتیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود کہیں سے کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ یہ بات ناقابل یقین سی معلوم ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اس ڈیوائس کا ذاتی تجربہ نہیں ہے وہ اس کی پوری افادیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس وقت یہ ہمارے لیے بھیم گن سے زیادہ اہم ہو گئی ہے، میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد گوپال والے آپریٹرز کی باری آتی ہے۔ سنیل بتا رہا تھا کہ وہ امرتسر سے لوٹ آیا ہے۔ کمال ہے، بہت جلدی واپس آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک آگے روانہ نہ ہوئی ہو۔ یہاں سے زیادہ 1 گھنٹے کا ہوائی سفر ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو کر لوٹا ہے۔ اسے وہاں کیا کرنا تھا؟ جو کامیابی یا ناکامی کا سوال ہو، ایک بریف کیس ہی تو ویرا کو دینا تھا۔ غزالہ منہ بنا کر بولی، گوپال ہمارے پاس سے گیا تھا، وہ ہمارے پہنچنے کی توقع کر رہی ہوگی۔ میرا اندازہ ہے کہ اس نے اپنے سوالات سے گوپال کو زچ کر دیا ہوگا۔ ہر ایک سے الجھنا اچھی عادت نہیں ہے، سب اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ کسی دن کوئی سر پھرا ٹکرا گیا تو اس کا دماغ درست کر دے گا اور وہ رونے بیٹھ جائے گی۔ وہ یہ حقیقت ہر وقت بھولی رہتی ہے کہ وہ ایک عورت ہے۔ میں نے وہ بات وہیں ختم کر دی۔ اس وقت غزالہ کی ذہنی رو ویرا کے خلاف چل رہی تھی۔ جب وہ اس کی حمایت پر آمادہ ہوتی تھی تو اس کی ہر جائز اور ناجائز بات کے لیے کوئی نہ کوئی جواز پیش کر دیتی تھی۔ 7 بجے
ہم دونوں کمرے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ریسیور میں نے ہی اٹھایا۔ تم کچھ دیر کے لیے مجھ سے کہیں مل سکتے ہو؟ میری آواز پہچان کر بلا کسی تمہید کے سوال کیا گیا اور میں نے بھی وہ نسوانی آواز پہچان لی۔ شاید تمہیں تازہ ترین واقعات کے بارے میں علم نہیں ہے، میں اپنے طور پر گوشہ نشین ہو چکا ہوں، مجھے سب معلوم ہے، اسی لیے ملاقات ضروری ہے۔ نیچے ریستوران میں آ جاؤ، پھر بہتر یہ ہوگا کہ تم میرے کمرے میں آ جاؤ، میں اس وقت باہر نکلنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں نے بہانہ پیش کیا، میں ابھی آ رہی ہوں۔ رینا نے یہ کہہ کر انٹرکام بند کر دیا۔ غزالہ کی استفہامیہ نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ رینا نیچے سے بات کر رہی تھی، وہ ملنے کے لیے یہاں آ رہی ہے، میں نے اسے بتایا۔ پھر شاید مجھے اپنے کمرے میں چلا جانا چاہیے، اس نے مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ رینا سے آزادانہ گفتگو کے لیے غزالہ کا جانا ضروری تھا، مگر میں نے اس کی تردید کی۔ ضروری نہیں ہے، چاہو تو اس سے ملنے کے بعد چلی جانا۔ رینا اجیت رائے ذرا سی دیر میں ہمارے کمرے میں آ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بنی سنوری تھی۔ اسے دیکھ کر غزالہ کے چہرے سے ساری خوش مزاجی رخصت ہو گئی۔ اس نے سرد مہری سے رینا سے ہاتھ ملایا اور آخری گھونٹ میں اپنی چائے کی پیالی خالی کر کے کرسی سے اٹھ گئی۔ آپ رینا سے بات کریں، میں آتی ہوں۔ وہ تیزی کے ساتھ کمرے سے رخصت ہو گئی۔ رینا کہہ رہی تھی، مجھے ڈر تھا کہ تمہاری دوست بھڑک جائے گی، اسی لیے میں تم کو نیچے بلا رہی تھی۔ فکر نہ کرو، تم چلی جاؤ گی تو وہ خود ہی مان جائے گی۔ تم اس وقت بہت خوشگوار موڈ میں ہو۔ رنگین مزاج اور کھلنڈرے مرد کبھی اداس چہروں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ بات کرتے ہوئے اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے شام کے 2 مڑے تڑے انگریزی اخبار نکال کر میرے سامنے ڈال دیے۔ کچھ ان میں موجود ہے اور مجھے بہت کچھ معلوم ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک اخبار کھولا اور اس کے پہلے صفحے پر نظریں دوڑائیں تو وہاں راگ پاکستان ونگ میں صبح سویرے آتش زنی کی نمایاں خبر موجود تھی۔ اس میں ناگر کی موت کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ میں نے کہا، جو بات نریش شرما نے مجھ سے کہی تھی اس کا خبر میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے تم سے کیا کہا تھا، لیکن معلوم ہے کہ تمہارا ناپسندیدہ آدمی بھی دفتر کی آگ میں جل گیا۔ اس کی موت کی خبر دبا دی گئی ہے کیونکہ اس کی وفاداریوں کے بارے میں یکا یک کئی سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ نریش بھی یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ ناگر سے میرا کیا گٹھ جوڑ تھا۔ میں نے اسے بتایا، ہم سب کو ایسے کسی آدمی کی تلاش ہے اور وہ کوئی پاکستانی ایجنٹ ہی ہو سکتا ہے۔ اس وقت دہلی میں بہت سے پاکستانی عتاب میں آئے ہوئے ہیں۔ شکر ادا کرو کہ تمہاری جان آسانی سے چھوٹ گئی، کیونکہ تمہارے بارے میں میری رپورٹ ریکارڈ پر ہے کہ تم ایک بے فکرے اور دل پھینک آدمی ہو۔ تمہارے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ تم ناگر سے کوئی ساز باز کرتے۔ پرسوں اس سے تمہاری پہلی ملاقات ہوئی تھی جس میں وہ کسی گینڈے کی طرح تمہارے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ رینا اپنی ایجنسی میں بہت نچلی سطح پر کام کرتی تھی، لیکن اس کی اپنے بڑوں تک بھی رسائی تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ بے بنیاد نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے اکسانے کی نیت سے کہا، تم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ابھی میری جان نہیں چھوٹی۔ نریش شرما نے اگلی ہدایت تک مجھے دہلی میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ راج ایسے بڑے اداروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، الزام لگا کر اچانک واپس نہیں لیا جاتا۔ اگر تم اب بھی عتاب میں ہوتے تو شاید میں تمہاری طرف نہ آتی۔ میں بالکل بے فکر ہو کر یہاں آئی ہوں۔ پتہ نہیں تم ریستوران میں آنے سے کیوں ڈر رہے تھے۔ میرے لیے راہ کا نام بہت ڈراؤنا ہے۔ نریش نے چند گھنٹوں میں مجھے ایسے مناظر دکھائے ہیں کہ میں اب تک خوفزدہ ہوں۔ میں نے اس کے دماغ میں اپنی بے گناہی کا تصور راسخ کرنے کے لیے پھریری لے کر کہا، اسے ایک فلم سمجھ کر بھول جاؤ۔ ابھی ناگر اور آگ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا کہ 4 بجے ہوٹل سمراٹ کے ایک کمرے میں امریکی سفارتی افسر کی لاش دریافت ہوئی ہے۔ وہ کراچی سے چند ہفتوں کی چھٹی پر دہلی آیا ہوا تھا۔ اب پھر نیا چکر چلے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دہلی میں موت کا کوئی اسیب گھس آیا ہے جو اپنے تماشے دکھاتا پھر رہا ہے۔ میں نے تفکر امیز لہجے میں کہا، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم نے انکل کی بات مان لی۔ بس اب پاکستان جا کر اپنا کام شروع کرنے کی تیاریاں کرو۔ میں تیار ہوں، مگر نریش کی اجازت کے بغیر اب میں دہلی سے باہر قدم نہیں
نکالوں گا۔ وہ چند ثانیوں تک خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر دبی دبی جذباتی آواز میں بولی، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے پاس کیوں آئی ہوں؟ ابھی تک تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ تم مجھے اپنی معلومات سے مرعوب کرنے آئی ہو۔ میں نے اس کے سوال کے جذباتی پہلو کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ تم نے میری بیمار اور بوڑھی ماں پر ترس کھا کر میری نوکری بچانے کا وعدہ کیا تھا، تو میں نے تمہیں انکل کی صفاقی سے ہوشیار کیا تھا۔ اس نے اسی جذباتی لہجے میں اپنی بات جاری رکھی، اس وعدے کو پورا کر کے تم نے مجھے خرید لیا ہے۔ میں تمہارے دوسرے احسان کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں، معاف کر دو۔ میں نے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ تمہارے پہلے احسان کی جو ویڈیو فلم بنی تھی، اس نے مجھے غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب میں تمہارے دوسرے احسان کا بوجھ نہیں اٹھا سکوں گا۔ ویسے بھی میری فرینڈ ہمیں بہت زیادہ دیر تک خلوت میں نہیں رہنے دے گی، وہ کمرے کی چابی ساتھ لے گئی ہے، دروازہ کھول کر اچانک اندر آ جائے گی۔ اس نے ہنسنا شروع کیا اور پھر شوخی سے دیر تک ہنستی چلی گئی۔ ہنسی رکنے پر اس نے شرارت آمیز لہجے میں کہا، وہ اپنی چابی سے تالا کھول سکتی ہے، تم چاہو تو اندر سے دروازہ بلٹ کر لو، وہ تالا کھول کر بھی اندر نہیں آ سکے گی۔ میں بتا چکا ہوں کہ میں اب اس غلطی کا اعادہ نہیں کروں گا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میرے لیے ہوئے کمرے میں فرصت سے کیمرے لگائے گئے تھے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں میں دعوت انگیز شوخی اور شرارت جھلک رہی تھی۔ کمرہ کوئی بھی ہو، میں نے کان پکڑ لیے ہیں کہ بھارت میں اب پرائی عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میرے لیے میری ساتھی کافی ہے۔ ویری گڈ۔ اس کا لہجہ یکا یک تبدیل ہو گیا، چہرے پر بھی سنجیدگی طاری ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں تم سے مذاق کر رہی تھی، میرا خیال ہے کہ نریش کے دفتر میں لگنے والی آگ میں تمہارا ویڈیو کیسٹ بھی جل گیا ہے، کیونکہ آج بیلا سنگھ نامی لڑکی کو تمہارے پیچھے لگایا گیا ہے۔ وہ اس وقت بنی سنوری اسی ہوٹل کے نچلے فلور پر چکراتی پھر رہی ہے، اسے بہت شدت سے تمہاری تلاش ہے۔ بات واضح ہونے کے باوجود میں ایسا بن گیا جیسے رینا کی باتوں نے مجھے الجھا دیا ہو، میں کچھ نہیں سمجھ سکا۔ کھل کر بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔